الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد۔ میں آج ایسے ایک پیغام میرے ذہن میں آیا کہ حق اور باطل یہ کیسے آپس میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو حق کا یا باطل کا علم حاصل نہیں ہوتا، لوگ فتنوں میں پڑ جاتے ہیں اور لوگ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 50 میں امام علیہ السلام نے حق اور باطل کے بارے میں ارشاد فرمایا، انما بدء وقوع الفتن اہواء تتبع و احکام تبتدع۔ اصل میں یہ جو فتنے پڑتے ہیں، فتنے کے واقع ہونے کی ابتدا خواہشات نفسانی کی پیروی ہوتی ہے اور بدعات قائم کرنا، بدعات ایجاد کرنا، جس کی وجہ سے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دین اگر اپنی اصلی حالت میں موجود ہو تو یہ فتنے کھڑے نہ ہوں۔ اصل میں اسی وقت بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت اپنی طرف سے ایسے من مانیاں دین میں داخل کی جاتی ہیں تو پھر فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا دین جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پیغمبر اکرم نے پہنچایا وہ اپنی اصلی حالت میں بیان کیا جائے تو یقیناً فتنے کھڑے ہی نہ ہوں۔ یخالف فیہا کتاب اللہ، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی مخالفت کی جاتی ہے، وَيَتَوَلَّ عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالًا، اور کچھ لوگ باطل میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں۔ فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِن مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَى عَلَى الْمُرْتَادِينَ، اگر باطل حق کی امیزش سے خالی ہوتا تو وہ ڈھونڈنے والوں سے پوشیدہ نہ رہتا، لوگ پہچان جاتے کہ کہاں پر باطل ہے۔ وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِن لَبْسِ الْبَاطِلِ لَانْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ، مولا فرماتے ہیں اگر حق باطل کے شیبہ سے پاک و صاف سامنے آتا تو دشمنی رکھنے والی زبانیں بھی بند ہو جاتی اور سب کے لیے واضح ہو جاتا کہ حق یہ چیز ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا زِغْصٌ وَمِنْ هَذَا زِغْصٌ، کچھ حق کا حصہ لیا جاتا ہے، کچھ باطل سے لیا جاتا ہے، فَيُمْزَجَانِ، اور ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے۔ وہ اندر سے باطل ہوتا ہے، اوپر اس کے اوپر ایک ملمس سازی حق کے ذریعے کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ باطل کو سمجھ نہیں پاتے اور حق اور باطل کی امیزش کو لوگ پہچان نہیں سکتے۔ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ، پھر ہوتا یہ ہے کہ شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو بدعات پیدا کرنے والے ہی پسند ہوتے ہیں، حق اور باطل کو خلط ملط کرنے والے ہی شیطان کو پسند ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے۔ وَيَنْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ، اس سے صرف وہی لوگ بچے رہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی خصوصی عنایت حاصل ہو تو وہ بچ جاتے ہیں، ورنہ شیطان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ اس بدعات کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، بدعات ایجاد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے اور بدعات کو پھیلاتا ہے، جس کی وجہ سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں، فسادات کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔